صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں. اور آئیے بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. سیدنا فصیح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، سب سے بہترین گفتگو فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر. ایک موقع پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بغرض تجارت عرب و عجم کی سفر کر چکے تھے، عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے آپ سے بڑھ کر فصیح کوئی نہیں دیکھا. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں فصیح کیوں نہ ہوں، حالانکہ میں قریش سے ہوں اور میری رضاعت بنو سعد میں ہوئی، یعنی دودھ پینے کی عمر بنو سعد میں گزری ہے. آج ہماری جو مائیں ہیں، بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، بچیاں ہیں، وہ ضرور ہمارے ساتھ رہیں. ویسے مرد بھی رہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن خاص طور پہ یہ پروگرام خواتین کے لیے، کیونکہ آج انشاءاللہ ہم انتہائی ممتاز ہستی کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کریں گے، جنہیں دنیا سر جھکا کر حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے. ناظرین کرام، ظاہر ہے آج آسمان ولایت کی اس مہتاب کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہیں جو محبت، عشق، توکل، قناعت، شکر گزاری اور پرہیزگاری کی اس منزل پر تھیں جہاں قدرت ان کی رضا کی متلاشی تھی، جو گوہر گنج مانی تھی، مظہر تجلیات یزدانی تھی، پیکر نورانی تھی، جن کا عشق لاسانی، جن کا زہد و تقوی لافانی، جن کا سرمایہ یاد الہی، جن کا خزانہ ذکر الہی، جن کا گنجینہ عشق الہی، جن کا دل عشق و محبت سے لبریز اور جن کا کردار انتہائی اثر انگیز. تکالیف، دکھ اور آلام سے آزمائی گئیں مگر استقامت کی عظیم منازل پر پائی گئیں. یہ وہ ہستی ہیں ناظرین بصرہ کے نہایتی متقی و پرہیزگار زاہد حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے آنگن میں چمکنے والا یہ مہتاب، جس کی بشارت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب میں دی. فنا فی اللہ کے مقام پر فائز پہلی اور دوسری ہجری کی یہ وہ بزرگ ہستی ہیں ناظرین، صدی ہجری کی وہ بزرگ ہستی ہیں جو انتہائی بلند پایا ہستی ہیں، جنہیں دنیا انتہائی ادب سے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے یاد کرتی ہے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ناظرین تصوف کی دنیا میں ایک نئے مکتبہ خیال کی بنیاد ڈالی. خوف و حزن کی بجائے عشق و محبت پر زور دیا. آپ نے بتایا عبادت تجارت نہیں ہے، عبادت کا مقصد اللہ کی خوشنودی ہے. جو عبادت کسی لالچ یا خوف سے کی جائے وہ عبادت نہیں ہے، محض دھوکہ ہے. ایسی عبادت خود کو دھوکہ دینا ہے. تسلیم و رضا میں آپ رحمت اللہ علیہ اپنی مثال آپ تھیں. ایک مرتبہ ناظرین آپ رحمت اللہ علیہ عبادت میں مشغول تھیں، آپ پر وجدانی کیفیت طاری ہو گئی. فرمانے لگیں کہ اگر میں جہنم کے ڈر سے عبادت کرتی ہوں تو مجھے جہنم میں جھونک دے، اگر جنت کی خواہش وجہ عبادت ہے تو فردوس میرے لیے حرام کر دے، اور اگر میری پرستش تمنا دیدار کے لیے ہو تو پھر اپنا جمال عالم افروز مجھے مکمل طور پہ آشنا کر دے، یعنی اس سے مشرف کر دے. تمام رات عبادات میں مصروف رہتی، دن میں روزے رکھتی، بوقت فجر قرآن کی تلاوت کرتی، دن چڑھتے ہی مناجات کرنے لگتی، پھر کہتی کہ میرے اللہ رات بیت گئی، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ تو نے میری صلات قبول کر لی. تیری عزت کی قسم میرا یہی طریقہ رہے گا جب تک کہ تو مجھے جواب نہ دے. اگر تو مجھے اپنے
اپنے در سے دھتکار بھی دے گا تو میں نہ ہٹوں گی، کیونکہ میرا دل تیری محبت میں گھر گیا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ وہ ہستی ہیں ناظرین جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق و محبت نے دنیا کی ہر چیز سے بے رغبت کر دیا تھا۔ وہ تھوڑی سی غذا اور تن ڈھانپنے کے کپڑوں پر قناعت کرتی تھی، اپنی جوانی رضائے الہی کے لیے وقف کر دی تھی۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ دن رات میں 1000 رکعت ناظرین نماز ادا کرتی تھی۔ لوگوں نے اس کی وجہ دریافت کی تو فرمایا کہ میرا منشا ثواب حاصل کرنا نہیں ہے، میں ہادی برحق محبوب الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے ایسا کرتی ہوں تاکہ وہ دوسرے انبیاء سے فرما سکیں کہ میری امت کی اس عورت کی طرف دیکھو کہ اس کا عمل کیا ہے۔ یعنی رضا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کا مقصود تھا، اور روز جزا ملاقات کی آپ متمنی تھیں۔ اکثر کہا کرتی تھیں کہ میں جنت کے لیے عبادت نہیں کرتی بلکہ محبت کی وجہ سے عبادت کیا کرتی ہوں۔ آپ رحمت اللہ علیہ تصوف کی دنیا کی وہ عظیم ترین خاتون ہیں جو دن رات اپنی دنیاوی مالک کے گھر میں کام کاج کرتی تھی، اور تھکاوٹ سے چور ہونے کے باوجود شب بھر اللہ تبارک و تعالی یعنی اپنے حقیقی مالک کی بارگاہ میں حاضر رہا کرتی تھی۔ 9 برس کی عمر میں ناظرین حزن و ملال، والدین کی ہمیشہ کے لیے جدائی، بہنوں سے بچھڑنا، ظالم آقا کی غلامی، کوئی شے بھی اس گوہر نایاب بننے سے نہ روک سکی۔ اپنی دنیاوی آقا سے رہائی پا کر آپ اپنی علمی تشنگی بجھانے کے لیے بصرے سے کوفہ تشریف لے گئیں۔ کوفہ اس وقت ناظرین آپ جانتے ہیں کہ تعلیمی میدان میں سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ آپ نے اس روشنی سے اس قدر اپنے آپ کو منور کیا کہ آپ رحمت اللہ علیہ کے معاصر فقی اور محدث آپ کی مجلس میں حاضر ہونے کو باعث فضیلت سمجھا کرتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ جیسے معتبر اور جید محدث عقیدت سے سیدہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری علیہ انتہائی ذہین و فتین تھی، آپ حافظہ قرآن بھی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآنی علوم اور حدیث پر بھی مکمل طور پہ عبور رکھتی تھیں۔ بصرہ میں رہائش پذیر ہوئیں تو آپ کے زہد و تقوی اور علمی کمالات کی خوشبو ہر سو پھیل گئی۔ جید علماء کی ایک بڑی تعداد آپ کی مجلس سے فیضیاب ہوتی تھی۔ اس طرح اپنے زمانے کے مستند، جید اور قابل اساتذہ کی محفلوں میں شریک ہو کر آپ بھی اپنی علمی تشنگی کو مٹایا کرتی تھی۔ یوں کہیے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لطف بندگی اور حضوری کی وہ چاشنی عطا کی تھی۔ اس کا اندازہ کیجئے کہ بہار کے دنوں میں آخری جملے کہ ایک مرتبہ موسم نہایت ہی خوشگوار تھا، مگر محب کو محبوب سے فرصت ہو تو کسی اور شے کو دیکھے۔ آپ کی خدمتگار خاتون نے کہا کہ سیدہ بہار تشریف لا کر سانے حقیقی کی قدرت کا نظارہ تو کیجئے۔ تو سیدہ نے فرمایا کہ تو اندر آ اور آ کر سانے حقیقی کو دیکھ، میرا کام سانے کو دیکھنا ہے نہ کہ سانے کی سند کو دیکھنا۔ کیا کمال شخصیت ہے صاحب۔ اور آپ دیکھیے کہ رنگ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق کے اندر اپنی پوری زندگی لگا دی۔ سب سے پہلے آپ کا بنیادی تعارف تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ آپ بیسیکلی جو پہلی صدی ہجری میں جب چمکی ہیں تو آپ کا خاندانی جو وقار ہے وہ کیا ہے۔ دوسرا آپ کے والدین کا زہد و تقوی یہ بھی ساتھ ساتھ بیان ہونا چاہیے، اور آپ کی پیدائش کے وقت ہم پڑھتے ہیں کہ گھر کے حالات جو ہیں وہ ناگفتہ بے تھے، اس پہ گفتگو، اور پھر سرکار علیہ السلام کی جو بشارت ہے آپ کے لیے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج ہم اس عظیم ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ صحابیات رضی اللہ تعالی عنہن کے بعد اگر امت میں کسی خاتون کو کوئی مقام عبادت و تقوی اور تصوف کے حوالے سے حاصل ہوا تو وہ ان کی ہستی ہے، انہی کی ذات گرامی ہے۔ اور بڑے بڑے مرد کے جو عبادت گزار ہوں، ان کی عبادات کے سامنے، ان کے علم کے سامنے، ان کے تقوی کے سامنے، یعنی صحابہ کرام تابعین کے بعد کا جو ایک دور ہوا تصوف کا، عبادت کا، اس میں ان کا جو ایک رنگ اور ایک الگ مزاج ہے وہ ہمیں الگ ہی نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کے گھر کی کیفیت کو علماء نے بیان فرمایا کہ والدین تو ظاہر ہے کہ نیک آدمی تھے، اور آپ کے والد محترم شیخ اسماعیل تو انتہا سے زیادہ عبادت گزار اور متقی شخص تھے، اور ان کا لقب ذکر کیا گیا متوکل، یعنی توکل کرنے والے، اور ان کے توکل کی ایک کیفیت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی ذات پر نافذ کیا ہے اس بات کو کہ میں اللہ کے علاوہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے، یعنی اللہ کی مخلوق میں کسی سے سوال نہیں کروں گا۔ یعنی یہ جو منتقل ہوا وصف، یہ وصف آپ کے والد صاحب کو، والد محترم کی بارگاہ سے آپ کی طرف منتقل ہوا۔ اس میں ہوا یہ کہ آپ کا نام چونکہ رابعہ رکھا گیا، وجہ یہ ہے کہ آپ کی 3 بہنیں پہلے سے گھر میں موجود تھیں،
جب آپ کی ولادت ہوتی ہے تو وہ رات یہ ہے کہ رات جو ہے گھر میں چراغ بھی جلنے کے لیے نوبت نہیں آ رہی، اللہ کھانے کے معاملات ہیں، فاقہ اور یہ کیفیت ساری موجود ہے. تو ولادت ہوتی ہے تو آپ کا نام رابعہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ رابعہ کہا جاتا ہے چوتھے کو عربی میں، اس اعتبار سے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا. آپ کی والدہ محترمہ نے والد سے کہا کہ کچھ اہتمام کیجئے تاکہ بچی کی ولادت ہوئی، گھر میں کچھ کھانے پینے کا دیگر چیزوں کا. تو آپ باہر گئے ہیں پڑوسی کی طرف، لیکن دل نے گوارا نہ کیا کہ جب میں اپنے آپ سے یہ کمٹمنٹ کر چکا ہوں، یہ عہد کر چکا ہوں کہ میں اپنے رب تبارک و تعالی ہی کی بارگاہ میں عرض کروں گا، تو میں یہاں سوال نہیں کروں گا. بعد روایت میں دروازے پہ دستک بھی دی، لیکن اصل یہی ہے کہ آپ گئے پھر واپس پلٹ آئے اور کہا کہ ہم اللہ سے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ کوئی سبب بنائے گا، ذریعہ بنائے گا. جب بندے کا توکل اتنا کامل ہوتا ہے تو پھر اللہ کی مدد بھی آتی ہے، اور اللہ کی مدد آتی ہے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صورت مبارکہ میں. چونکہ بیٹی رحمت ہے تو رحمت اللہ عالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی رحمت فرمانے کے لیے تشریف لائے، سبحان اللہ، اور فرمایا کہ جائیے ذرا بصرہ کے جو یہاں کے اس وقت یہاں کے جو ہے شخص ہیں، امیر ہیں حاکم بصرہ عیسیٰ زردان، ان کے پاس جائیے اور ان کو جا کر کہیے کہ آپ کی مدد کریں. تو آپ خاموش ہیں، کہا کہ جا کر انہیں کہیے گا تم روزانہ 100 مرتبہ درود بھیجتے ہو، اور شب جمعہ آج جمعرات ہے تو گزارش ہوگی کہ درود پاک اب شب جمعہ ضرور بھیجیں، جمعے کے دن بھی. آج شب جمعہ ہے، شب جمعہ 400 مرتبہ درود پاک بھیجتے ہو، تو لہٰذا بہت ضروری ہے کہ آپ جا کے پیغام دیں، اور ان کو یہ بات بھی کہیے گا کہ اس جمعرات کو آپ کی حاضری ہماری بارگاہ میں نہیں لگی، لہذا اس کے کفارے میں 400 درہم آپ کو دیں. وہ اللہ اس کے کفارے میں 400 درہم دیں. تو آپ وہاں پر گئے اور یہ خط جب ان کو پیش کیا، بتایا، تو وہ حاکم بصرہ جو تھا وہ عیسیٰ زردان، وہ تو وجد کی کیفیت میں آگئے، کہا کہ حضور کی بارگاہ میں میری اتنی حاضری ہے، اتنا زیادہ مجھے نوازا جاتا ہے. تو بس کہا کہ یہ آپ کی خدمت میں نظر ہے، 1000 جو ہے دینار غرباء میں تقسیم کیے، اور کہا جب بھی ضرورت ہو تو آپ یہاں تشریف لائیے میرے پاس، میں انشاءاللہ ہر موقع پر آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوں. تو شیخ اسماعیل جو آپ کے والد محترم ہیں، ان کا بھی تقوی میں مقام بلند و بالا ہے، اور خاص طور پر توکل کا ذکر اور قناعت کا ذکر اور زہد کا ذکر جو ہمیں نظر آتا ہے حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کے اندر، وہ ایک بہت بڑا اثر آپ کے والدین کی تربیت اور ان کے زہد کا بھی نظر آتا ہے. اللہ، یعنی اس میں ایک بات خاص طور پہ دیکھیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدد فرمانا، سرکار علیہ السلام کا اپنے امتی کی غیرت کا خیال رکھنا، کہ وہ جو توکل اللہ پہ آپ یہ ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ تھوڑی سی گفتگو کریں آپ کہ یہ کیسی بات ہے. دیکھیں میں آپ کو عرض کروں کہ نبی مکرم علیہ السلام تو ظاہر ہے کہ امتیوں کے حال سے باخبر ہے، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وقت توجہ دلائی ہے کہ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر. سبحان اور ہجر نبی میں کہاں بے اثر گئی پہ جو ہم یہاں تو مدینہ خبر گئی. تو ایک جو تعلق ہے نا، اس تعلق کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے حضور کی بارگاہ سے. اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ نبی مکرم علیہ السلام جب خواب میں تشریف لائے ہیں تو آپ کو حضرت شیخ اسماعیل کو دلاسا دیا ہے، کہا کہ اس بیٹی کے پیدا ہونے پہ گھبراؤ نہیں کہ 4 بیٹیاں ہوں گی، کیا ہوگا؟ کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے وہ فیض حاصل کرے گی کہ یہ عارفہ بھی ہوگی اور کاملہ بھی ہوگی. بلکہ یہاں تک میرا خیال آتا ہے روایات میں کہ یہ سیدہ ہوگی، یہ سیدہ ہوگی، سیدہ ہوگی، عارفہ ہوگی، کاملہ ہوگی. یہ میرے آقا علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے جو فیض آپ کو مل رہا ہے وہ والد محترم تک پہنچا، پھر آپ تک پہنچا. اور آپ کو عدویہ بھی کہا جاتا ہے، بصریہ بھی کہا جاتا ہے. وہ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آپ بصرہ میں پیدا ہوئی ہیں، اس وجہ سے کہا جاتا ہے. عدویہ بھی آپ کو اسی نسبت کی وجہ سے کہا جاتا ہے. یعنی مکمل نام یہ ہوا سیدہ رابعہ بصریہ عدویہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو یہ پوری تفصیل ذکر کی جاتی ہے. یعنی اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آپ بشارت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے. اچھا مفتی صاحب، اب بات یہ ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سر اقدس سے والدین کا ظاہر سایہ اٹھ گیا، اور بصرے میں آپ کو پتہ ہے کہ تاریخ بتاتی ہے کہ شدید قسم کا قحط بھی آیا، اور اس قحط میں لوگوں نے بصرے کو چھوڑنا شروع کیا. پھر ایک دور ایسا آتا ہے کہ جبر و غلامی ظاہر ہے، اس دور سے آپ کو گزرنا پڑتا ہے، اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر جو آنے والی آزمائشیں اور ابتلائیں ہیں وہ اتنی شدید ترین ہیں کہ ظاہر ہے وہ پڑھ کے اس کو روح کانپتی. ذرا بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو القادر هو الحق هو المعین. حضرت رابعہ بصری عدویہ قیسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، امت کی خواتین کے لیے ایک ایسی روشن مثال ہیں کہ اگر آپ اپنی ذات میں تقوی، زہد، عبادت اور پارسائی کو پیدا کریں تو امت کے اولیاء بھی آپ کی بارگاہ میں زانو تلمس دے کرتے ہیں.
سبحان اور آپ کی سیرت آج کی خواتین کے لیے ایک بین مثال ہے کہ جب اس زمانے میں انہوں نے اپنے کردار کو بلند کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو قیامت تک کے لیے مرجع خلائق بنا دیا۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ چونکہ بنو عدی سے تعلق ہے تو عدویہ کہلائیں، اور اس کے قبیلے قیس سے تعلق تھا تو قیسیہ کہلائیں۔ اچھا، اور بصرہ میں چونکہ رہائش تھی، ٹھیک ہے۔ اگرچہ مین شہر بصرہ میں رہائش نہیں تھی، اس کے گرد و نواح میں صحرا کے قریب ایک چھوٹی سی بستی تھی، اس میں آپ کے والدین رہا کرتے تھے، تو اس نسبت سے آپ بصری کہلائیں۔ بعض لوگ اسے بصریہ کہہ دیتے ہیں جو کہ غلط تلفظ ہے، چونکہ اصل لفظ ہے بصرہ، تو اس سے ہیں بصری، ٹھیک ہے، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ آپ کا بچپن اور بچپن میں والدین کا سایہ اٹھنا، چونکہ آپ چوتھی بیٹی تھیں اور آپ جانتے ہیں کہ جو چھوٹی بیٹی ہوتی ہے اس کا والد سے خاص تعلق ہوتا ہے، تو ایک تو یہ محبت کی وجہ تھی، اور دوسری وجہ محبت یہ تھی کہ جب رات وقت تہجد والد محترم اٹھا کرتے تھے تو 9-10 برس کی عمر میں آپ بھی اٹھ کر اپنے والد کے برابر میں کھڑے ہو کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ اللہ، اور بعضوں نے یہاں تک لکھا کہ پوری پوری رات اپنے والد کے ساتھ بیٹھ کر ذکر و اذکار میں مشغول رہا کرتی تھیں، یعنی بچپن سے ہی یہ بچپن سے تقریباً 11 برس کا عرصہ لکھا گیا۔ اصل میں آپ کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں جنید بھائی تو 2 طرح کے محررین ہیں، ایک ہیں عرب محررین جنہوں نے آپ کے بارے میں لکھا، دوسرا ہے فارسی محررین، اردو میں جو آیا ہے وہ فارس سے آیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اب کئی ایسی روایات ہیں کہ جہاں پر کچھ تضادات بھی ملتے ہیں کہ عرب والوں نے کچھ اور لکھا ہے، فارس والوں نے کچھ اور لکھا ہے۔ ہم جب اسے پڑھتے ہیں تو اس میں سے جو قرین قیاس ہوتا ہے، سیاق و سباق کے مطابق و موافق ہوتا ہے تو اسے لے لیا جاتا ہے۔ بہت اچھی بات۔ اب چونکہ اس زمانے میں بصرہ میں قحط کا جو آپ نے ذکر کیا وہ حال یہ تھا کہ جانوروں کے آگے جو چارہ رکھا ہوتا اتنا قحط تھا کہ انسان وہ اٹھا کر کھا لیا کرتے تھے، اور نفسا نفسی کا عالم تھا۔ یہاں تک معاملہ پہنچا کہ ڈاکوؤں نے ڈاکہ زنی شروع کر دی، جہاں جو ہتھے آتا اسے لوٹ لیا جاتا تھا۔ جب والد محترم کا سایہ سر انور سے اٹھ گیا تو ایک روایت کے مطابق آپ کی والدہ بھی حیات تھیں اور فقر و فاقہ تھا، تو انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم اس صحرا سے نکل کر بصرہ میں جا کے رہائش اختیار کریں تاکہ کوئی سورس آف انکم ہو۔ بہرحال وہ روانہ ہوئی اپنی بچیوں کو لے کر، اور راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور پورے قافلے کو لوٹا اور آپ کی والدہ کو بھی شہید کر دیا اور آپ کو قیدی بنا دیا۔ اب جب قیدی بنا کر آپ کو بازار میں لایا گیا تو اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ حال یہ ہو چکا تھا کہ قحط کی وجہ سے باقاعدہ بولیاں لگتی تھیں اور اس طرح بیچا جاتا تھا جس طرح غلاموں کو بیچا جاتا ہے۔ یہاں پر ایک بات کی میں وضاحت کر دوں کہ آپ کا تعلق چونکہ بنو عدی سے ہے، تو بعضوں نے لکھا کہ آپ بنو عدی اور قیس جو قبیلہ تھا اس کی غلام اور باندی تھی، جو کہ غلط ہے۔ آپ باندی نہ تھی، اس قبیلے کی ایک فرد تھی۔ آپ کا معاملہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ ہے، یعنی اگر آپ کی سیرت کو پڑھنا ہے تو حضرت یوسف کو دیکھ لیں کہ اعلیٰ خاندان ہے لیکن قیدی بنائے گئے اور بازار میں فروخت کیے گئے۔ اسی طرح آپ کا اعلیٰ خاندان ہے لیکن قیدی بنائی گئی، بعد میں فروخت کی گئی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی براعت کو اللہ نے انہی عورتوں کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ اسی طرح وہ ڈاکو عتیق جس کا نام تھا، جس کے 3 اور دوست تھے جنہوں نے قید کیا تھا، انہی کے ہاتھوں آپ کو شہرت عطا فرمائی اور وہی آپ کے زہد اور آپ کے تقوی کی علامت بنی۔ جب انہوں نے قید میں ڈالا تو آپ کو جب وہ آ کر دیکھتے تو آپ عبادت میں ہوا۔ اللہ اکبر۔ آپ کے بارے میں جب میں پڑھ رہا تھا آپ یقین کیجئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ایسا ہی اور جو آپ نے حالات بسر کیے ہیں ان حالات کو اگر ہم پڑھیں تو حیران ہو جائیں کہ بجز اللہ کے فضل سے یہ طاقت حاصل ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ جب بھی آتے آپ کو دیکھتے تو آپ حالت نماز میں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے بڑی کوشش کی کہ آپ کو ورغلائیں، آپ پر پانی بند کر دیا، شراب پیش کی گئی، آپ نے منع کر دیا، 2 بار 2 دن تک آپ کو پیاسا رکھا گیا، پھر آپ کے سامنے پانی لا کر یوں اڈیلا جاتا، زمین پر گھرا دیا جاتا، آپ کو نہ دیا جاتا، لیکن آپ اسی طرح عبادت میں بسر کرتی رہیں، حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آیا کہ وہ سانپ لے کر آیا اور آپ حالت نماز میں تھی اور وہ سانپ اس نے آپ کی اس کوٹھڑی میں چھوڑ دیا۔ اب عام آدمی ہو تو سانپ کو دیکھ کر گھبرا جائے، آپ قیام میں کھڑی رہیں، آپ نے سجدہ کیا، وہ سانپ آپ کے کپڑوں سے لپٹ گیا۔ یہ ہے نماز۔ اور آپ دیکھیں کہ ان حالات میں جہاں پر عزتیں داؤں پر لگ رہی تھی، نماز نے آپ کی عفت، آپ کی عزت، آپ کی پاک دامنی کو بھی بچایا، اور وہ ڈاکو بھی بالآخر ہتھیار ڈال دیے کہ بھئی ہم اس معاملے میں نہیں پڑھتے، یہ کوئی اللہ کی نیک بندی ہے، جب دیکھو نماز میں نظر آتی ہے۔ اور پھر آپ نے نماز کو مکمل کیا، اس نے پانی کو روکا، آپ کی نقاہت کا عالم یہ تھا کہ آپ کھڑی نہیں ہو پاتی تھی، لیکن دیوار کا سہارا لیتے ہوئے کھڑی ہوتی، پھر لڑکھڑا کر
گر جاتی، اللہ اللہ، پھر دیوار کا سہارا لے کر کھڑی ہوتی، پھر لڑکھڑاتے ہوئے گر جاتی. تیسری بار لکھنے والوں نے لکھا کہ آپ نے اس زور سے دیوار پر ہاتھ رکھا کہ اب میں کھڑے ہو کر قیام کر لوں اور تیمم کر لوں، تو اسی دیوار سے اللہ نے پانی کو جاری فرما دیا. اللہ، وہ ڈاکوؤں کا سردار عتیق آیا اور اس نے اپنے 3 ساتھیوں کو کہا کہ تم میں سے کس نے اس کو پانی دیا؟ ٹھیک ہے. انہوں نے کہا ہم میں سے تو کسی نے پانی نہیں دیا. اس نے جب دروازہ کھول کر دیکھا تو دیوار سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی کو جاری کیا ہوا تھا. گویا کہ اس جبر مسلسل میں بھی آپ نے نماز کو نہیں چھوڑا. جب آپ نماز کو تھام لیتے ہیں تو حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو، وہ نماز آپ کی حفاظت کرتی ہے. اچھا، اسی میں اتنی حسین گفتگو ہوئی، اسی میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو یعنی اتنا شدید ترین اور جبر مسلسل کا ایک دور ہے، اور اس جبر مسلسل میں وہی بات ہے کہ تسلسل ہے عبادتوں کا. یعنی جس آقا کی غلامی میں آپ تھیں، وہ جتنا آپ سے کام لیتا تھا، پوری رات پھر آپ عبادت کیا کرتی تھی. ذرا اسی تسلسل میں وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کہ عشق الہی کا ایک مجسم آپ نظر آتی ہیں، اور خوف خدا اور دنیا سے جو بے نیازی ہے وہ آپ کی شخصیت کا خاصہ نظر آتی ہے. بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے شک سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت وہ ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا تصوف میں یہ اس ہستی کا نام ہے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ عشق الہی کو اور محبت خداوندی کو مستقل اور محکم مسلک کے طور پر دنیا والوں کے سامنے آشکار کیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر تجسیم کی جائے عشق باری تعالیٰ کی تو وہ تجسیم ہمیں ایسے ہی نظر آتی ہے. سیدہ رابعہ بصری اپنے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جو ہے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے نظر آتی ہیں، اور عشق الہی کا ایک خوبصورت مجسمہ فنا فی اللہ کی منزل پہ تھی نظر آتی ہے. اب آپ ذرا یہ بھی دیکھیے کہ جس کو علامہ امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات الکبریٰ میں جو آپ کی خصوصیات کو یا آپ کی صفات کو ذکر کیا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ حضرت رابعہ بصری اکثر جو ہے وہ مغموم رہا کرتی تھیں اور آپ پر ملال کی کیفیت طاری رہا کرتی. اور اس کی وجہ کیا تھی کہ ان کے سامنے جب کبھی بھی دوزخ کا یا اللہ رب العزت کے عذاب کا تذکرہ ہوتا تھا تو ایک ایسا گریہ طاری ہوتا کہ آپ اپنے آپ کو قابو نہ رکھ پاتی اور آپ بے ہوش ہو جائے. اور جب آپ بے ہوش ہونے کے بعد جب دوبارہ ہوش میں آتی تو پھر آپ دوبارہ سے رونا شروع کر دیتی، گریہ جاری رہتی. اور یہ لکھا گیا کہ جس مقام پر آپ سجدہ کیا کرتی تھیں اتنے زیادہ آنسو بہتے تھے کہ وہ سجدے کا جو مقام ہے وہ ہمیشہ آنسوؤں سے تر رہتا تھا. یہ عشق الہی اور محبت الہی کا وہ خوبصورت مظہر ہمیں سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت میں نظر آیا. جب اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایسی محبت اور الفت کا تعلق جڑ جائے پھر اس رب کے بعد کوئی اور شے نہ نظروں میں جچتی ہے اور نہ ہی جمتی ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ ثانیہ پر نظر رکھا کرتی تھی، سند کی جانب آپ کی توجہ نہیں جاتی. اور دنیا جہاں کی ساری چیزوں سے آپ کی بے رغبتی اور بے نیازی کا عالم یہ ہے کہ آپ خود اتنے بڑے مقام اور مرتبے پر فائز ہیں، بڑے بڑے سلاطین اور بڑے بڑے امراء جو ہیں معتقدین کے طور پر سامنے موجود ہیں، لیکن آپ کسی طور پر بھی مالی منفعت کے اعتبار سے ان کی جانب رغبت کرتے ہوئے نظر نہیں آتی. میں چند ایک باتیں اس ضمن میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حضرت رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مخلوق سے بے نیازی ہے، اس پر حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا واقعہ ذکر کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ ایک ٹوٹی پھوٹی چٹائی ہے اور ساتھ ایک اینٹ پڑی ہے جس کے ساتھ آپ ٹیک لگا کر بیٹھتی ہیں اور سوتی ہیں، اور اس کیفیت میں دیکھا ہے کہ ایک چھوٹا سا لوٹا آپ کے پاس وہ بھی مٹی کا ٹوٹا ہوا موجود ہے، اسی سے پانی بھی پیتی ہیں اور جب وقت ضرورت ہے تو اسی سے آپ وضو بھی فرماتے ہیں. جب میں نے اس کیفیت کو دیکھا تو میں نے عرض کیا کہ میرا ایک فلاں دوست ہے، وہ امیر ہے، کبیر ہے، اگر آپ حکم کریں تو کیا میں اس سے جو ہے آپ کے بارے میں کچھ طلب کروں؟ تو اس پر آپ ناراض ہوئی اور آپ نے کہا کہ مالک کیا ایسا معاملہ ہے کہ درویشوں کی حالت کو دیکھ کر درویشوں کا رب ان سے جدا ہو گیا ہے اور امیروں کی حالت دیکھ کر ان کا رب امیروں کی جانب متوجہ ہے؟ کہا کہ جیسے ان کا وہ رب ہے ویسے ہی وہ ہمارا رب ہے، وہ جانتا بھی ہے، وہ پہچانتا بھی ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہے. جب اس حال میں وہ ہمیں دیکھ کر وہ راضی ہے تو پھر میں بھی اس حال میں راضی ہوں جس حال میں میرا رب مجھے چاہتا ہے. وہ اسی لیے کہا تھا نا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. اور یہی وہ وجہ اور یہی وہ سبب ہے کہ ایسے
لوگ کہ جنہیں اللہ رب العزت کے عشق اور محبت کی وہ خوبصورت لو نصیب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد انہیں وہ تکلیف اور غم بھی جو ہے وہ سکون اور اطمینان اور راحت دینے لگ جاتا ہے. جملہ مجھے کہنے دیجئے یہاں پر, خدا نہ خاصہ مطلب کسی کو بہت شدید کوئی بیماری ہو جائے, بہت بڑی افتاد آ جائے, تکلیف آ جائے, اگر وہی بات ہے, یہ صرف اتنا سوچے کہ میرا مالک اس پہ راضی ہے, پھر میں بھی اس پہ راضی. بالکل, کیا بات ہے, میرے مالک نے چنا ہے نا میرے لیے. آئے آئے. بے شک. اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بیان کیا کہ وہ ایک دن سیدہ رابعہ بصری کے خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے پاس کھڑے ہو کر انہوں نے دعا مانگی. دعا کیا تھی؟ دعا یہ ہے کہ باری تعالی میں تجھ سے دنیا کی سلامتی کی دعا مانگتا ہوں, میں تجھ سے دنیا کی سلامتی کا طالب ہوں. اس پر سیدہ رابعہ بصری رونے لگ گئی. حضرت سفیان ثوری پریشان ہوئے کہ میں دعا مانگ رہا ہوں اور آپ رو رہی ہیں, کیا میں نے کوئی دعا غلط مانگ دی؟ اس پر سیدہ رابعہ بصری کہتی ہیں تو نے مجھے اس بات پر رلا دیا, کیا تو نہیں جانتا ہے کہ دنیا کی سلامتی اس کے ترک کر دینے میں ہے؟ دنیا کی سلامتی اس کے ترک کر دینے میں ہے اور تو خود اس سے آلودہ ہوئے چلا جا رہا ہے اور رب سے اس کی سلامتی مانگ رہا ہے. تو رب سے یوں مانگ, باری تعالیٰ میں ترک دنیا کے ذریعے سے تیرے ساتھ اپنے تعلق کو پختہ اور مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک اور مالدار شخص ہے, وہ آپ کی خدمت میں آیا اور وہی حالات دیکھ رہا ہے کہ جو مالک بن دینار نے بھی دیکھے, اور سامنے دیکھ کر کہتا ہے کہ میری یہ خواہش اور آرزو ہے کہ میں 1 سال کا راشن آپ کے گھر میں ڈلوا دوں اور 1 سال کے جتنے اخراجات ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دوں. حضرت رابعہ بصری اور حضرت سیدہ رابعہ بصری جواب میں کہہ رہی ہیں چلو میں تم سے اس شرط پر لینے پر آمادہ ہوں اور راضی ہوں, تم مجھے یہ گارنٹی دے دو اور مجھے یہ اطمینان کرا دو کہ میں 1 سال تک زندہ بھی رہوں گا. اگر میں 1 سال تک زندہ رہتی ہوں تو لے آؤ اور میں تمہارا دیا ہوا ہدیہ قبول کر لیتی ہوں, لیکن اگر یہ طاقت تمہارے ہاتھ میں نہیں کہ تم مجھے گارنٹی دے سکتے ہو تو پھر میں اسی حال میں راضی ہوں جس حال میں میرے رب نے مجھے رکھا ہے, اور جس حال میں وہ مجھے زندگی دے رہا ہے, جس حال میں وہ موت دے گا میں اسی حال میں اپنی موت کے ذریعے رب کی وصال کو پا لوں. وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب, آپ کا زہد و تقوی, آپ کی عبادات, آپ کا فقر و فاقہ, جس کی مثال یقیناً مثالوں میں ملتی نہیں ہے, یہ جملہ صرف کہنے کو نہیں ہے, یہ حقیقت میں ایسا ہی محسوس کیا میں نے. فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کے سوال کے جواب سے قبل استدلال کرتے ہوئے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ, یہ سورۃ النحل ہے, 14 پارہ, آیت نمبر 97. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کوئی بھی مرد و عورت نیک اعمال کریں, شرط یہ ہے کہ وہ مؤمن, ایمان والے ہوں, فلنحيينه حیاتا طیبہ, اللہ تعالیٰ انہیں پاکیزہ زندگی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. تو کوئی بھی مرد نیکی کرے چاہے کوئی عورت نیکی کرے, اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کو اجر عطا فرمائے گا. سبحان. تو یہاں خاص طور پر جو پاکیزہ زندگی کا تصور بیان فرمایا گیا نا, تو پاکیزہ زندگی یہ ہے فرمایا کہ ہم دنیا کی رنجشوں سے, دنیا کی آلائشوں سے اسے پاک کر دیں گے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اس کے پیش نظر ہوگی, اور جب وہ اپنے آخری وقت پر پہنچے گا تو اللہ کے فرشتے اس کو آ کر یہ پیغام دیں گے, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ, اے اطمینان والی روح اپنے رب کی طرف اس حالت میں لوٹ, اس حالت میں چل کہ تیرا رب تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کو تجارت کا ذریعہ نہ بنانا, محض اللہ کی رضا کا ذریعہ بنانا. سبحان اللہ. تو یہ خاص طور پر خاصہ حضرت سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالی عنہا کا ہمیں نظر آتا ہے. آپ کی کیفیت جو عبادت کی بیان فرمائے گی, ان میں ایک تو یہ ہے کہ رات بھر میں, دن اور رات میں 1000 نوافل ادا فرمانا. اللہ. دوسرا یہ کہ رات بھر عبادت ہے تو نماز فجر سے قبل جو تہجد کا خاص طور پہ وقت ہے, اس وقت کو آپ نے مخصوص کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کے لیے. اچھا. اس کے بعد نماز فجر تک اس طرح تھا, نماز فجر ادا کرنے کے بعد مناجات, یہاں تک کہ دن چڑھ جاتا, سورج نکل آتا, اور پھر اس وقت جو آپ کے مناجات کرتی جو آپ نے مناجات کا سلسلہ رہتا. یعنی آپ دیکھیے کہ رات کو عبادت ہے, دن میں روزہ ہے, اس کے درمیان کیا ہے, نماز تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت ہے قرآن پاک کی, اور نماز فجر کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مناجات کا سلسلہ ہے. یعنی ایک شیڈول ہے, ایک طریقہ کار ہے, ایک ٹائم ٹیبل ہے, ایک جدول ہے
کہ جس کو ترتیب دی آپ نے کہ یہ وقت عبادت کا ہے، یہ نوافل کی ادائیگی کا ہے، یہ قرآن کی تلاوت کا ہے، یہ نماز فرض کا وقت ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اب آگے اللہ کی بارگاہ میں مناجات اور دعا کا وقت ہے. یعنی ساری ہی عبادات آپ کر رہی ہیں. عبادت ہے، ساری عبادت ہے، کسی ایک عبادت پہ اکتفا نہیں کیا. ایسے ہی ہے. یعنی بات اوقات ہے کہ بندہ ایک چیز کے اندر جو غلو کرتا چلا جاتا ہے، تو آپ نے تمام جو عبادات کے طریقے نبی مکرم علیہ السلام سے تعلیم فرمائے گئے، ان تمام چیزوں کا آپ نے اختیار فرمایا. اور نماز فجر کے بعد تو مناجات ہی کا وقت ہے نا. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی یہی کیفیت رہی، صحابہ کی یہی کیفیت رہی، یہاں تک کہ نبی مکرم علیہ السلام نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو بھی تلقین فرمائی تھی کہ نماز فجر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و مناجات میں وقت گزارے یہاں تک کہ سورج نکل آئے. اللہ. اور اس کے بعد نوافل اشراق و چاشی ادائیگی کا جو پورا طریقہ کار نبی مکرم علیہ السلام ذکر فرمایا. اچھا، اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ عبادت کر رہی ہیں، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کیا عرض کیا، میرے رب میرے علم میں نہیں کہ تو نے میری عبادت کو قبول کیا یا رد کر دیا. اللہ. جب تک تیری بارگاہ سے جواب نہیں آئے گا میں مناجات کرتی رہوں گی. اگر تو مجھے دھتکار بھی دے گا تب بھی یا اللہ میں نے تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جانا. اللہ اللہ اللہ. آج ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، بعد میں یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، میری عبادت قبول نہیں ہو رہی. ان کی کیفیت دیکھیے کہ مسلسل دروازے پہ دستک ہے، مسلسل دروازہ بجانا ہے، مسلسل مناجات ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی کریم ذات یقیناً ہم پر رحم فرمائے گی اور دروازہ کھل جائے گا. اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، آپ کا قول مبارک ہے، فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ سجدوں کی توفیق عطا فرماتا ہے اس کے لیے قبولیت کے دروازے بھی عطا فرماتا ہے. کیا کہنے، جس کو نیکی کی توفیق ملتی ہے نا، وہ یقین جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اسے قبولیت کی سند بھی ملے گی. شرط یہ کہ اخلاص اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مقصود. اچھا، یہ میرا خیال ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا بھی قول مبارک ہے کہ کسی نے پوچھا کہ توبہ کے بارے میں آپ بتلائیے کہ توبہ جو ہے وہ ہم کرتے ہیں قبول ہوئی، فرمایا کہ توفیق مل گئی، اس کا مطلب قبول ہو گئی. یہ طریقہ رہا یہ نا کہ توفیق ملنا. آپ کہتے ہیں اللہ میں توفیق دے گا تو ہم یہ کام کریں گے. اللہ نے آپ کو توفیق دی ہوئی ہے، آپ کو عمر بھی ملی ہوئی ہے، اللہ نے عقل و شعور بھی دیا ہوا ہے، سمجھانے والے بھی موجود ہیں، اور نیکی کرنے کی طاقت بھی آپ میں موجود ہے. تو توفیق تو ملی ہوئی ہے، اب عمل کیجئے، نیکی کیجئے تاکہ اس کا بدلہ آپ کو نظر آئے. اس طرح ایک مرتبہ یہ ہوا کہ جب آپ سے کسی نے پوچھا تھا کہ آپ دن میں بھی عبادت اور رات میں بھی عبادت، تو کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ اللہ کے محبوب مجھ سے راضی ہو جائے. یعنی عبادت کو اللہ کی رضا کا ذریعہ بنانا، اس کے محبوب کی رضا کا ذریعہ بنانا. تو کہا کہ حضور راضی ہو جائیں، کہ اصل میں حضور اللہ کے محبوب ہے. جب حضور راضی ہوں گے قیامت کے دن میری مثال دیں گے لوگوں کے سامنے، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے سامنے، کہ میری امت میں یہ خاتون ہے جو مردوں سے بڑھ کے عبادت کرنے والی ہے. یہ جو کیفیت ہے آپ کی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا، اللہ کی رضا مقصود، یہ 2 ہی ہستیاں ہیں کہ اللہ کی رضا مقصود ہو، اللہ کے محبوب علیہ السلام کی رضا مقصود ہو. اسی طریقے سے وہ آپ کا مشہور قول کہ میں جنت کی طلب میں عبادت نہیں کرتی بلکہ میری عبادت کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، جو مشہور قول آپ کا مختلف جو ہے وہ طریقوں سے ذکر کیا جاتا ہے کہ عبادت اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا ذریعہ ہی ہونی چاہیے. جب محبوب راضی ہو گیا تو جنت تو مل ہی جانی ہے. اچھا، ایک بات بتائیے، جو فلسفہ آپ نے دیا ہے کہ صاحب میں عبادت دوزخ کی خوف سے نہیں کرتی، میں عبادت جنت کی طلب کے لیے نہیں کرتی، میں تو عبادت اس لیے کرتی ہوں مجھے اللہ کی رضا چاہیے، یہ کیسی سوچ ہے؟ بہت ہمارے یہاں تو ہوتا یہ کہ صاحب ہم عبادت اس لیے کر رہے ہیں کہ بس ہم اللہ کے نزدیک جو ہے وہ پاک صاف ہو جائیں اور جنت مل جائے. یہاں تو سوچی آپ نے کچھ اور دے دی. اصل میں آپ کا نام تصوف میں بڑے بلند مقام پر ہے اور آپ عارفہ کہلائیے. تو صوفی اور عارف کے جو حروف ہیں اگر انہی پر آپ غور کر لیں تو آپ کو پورا نقشہ ان کی حیات مبارکہ کا نظر آ جائے گا سامنے. صاد سے مراد یہ کہا کہ صبر یا صدق مراد ہوتا ہے، صوفی کے صاد سے مراد صبر یا صدق مراد ہے. واو سے مراد جو ہے وجد کی کیفیت ہے کہ بندہ اپنے آپ کو فنا کر دے. تیسرا جو ہے فا سے فقر و فاقہ جو ہے یہ مراد دیا گیا، اور یا سے مراد یقین کامل لیا گیا. تو صوفی کی یہ کیفیت. اور آپ عارفہ کہلائیں اس اعتبار سے عارف کا عین جو ہے وہ یا تو عرفان ہے یا پھر عشق ہے، اور جو عارف کا الف ہے اس سے ارادت و اخلاص مراد دیا گیا، اور فا سے مراد فنا کی منزل آپ کو عطا کر دی گئی. یہ جو صوفیت اور تصوف کے ساتھ ساتھ آپ کا مقام جو عارف کا ہے یعنی عارفہ آپ کہلائیے، تو یہ بڑا مقام و مرتبہ. آپ کا جو علمی مقام ہے وہ بڑا کمال، بڑا شاندار، کہ بڑی بڑی شخصیات، بڑی بڑی ہستیاں، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت جو آپ کی معاصرین میں بھی اور آپ کی خدمت میں بھی آتے ہیں. تو آپ ایک تو یہ ان کے جو ہم اثر جو افراد تھے ان کے بارے میں بتائیے، اور خاص طور پہ جو آپ کے فرامین ہیں، کیسے فرامین ہیں صاحب، ایک ایک جملہ جو اس کے اندر پوری کائنات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قبلہ مفتی صاحب نے اپنی ابتدائی میں بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ آپ کی جو شخصیت ہے وہ حال اور قال دونوں کا مجموعہ نظر آیا. ایسے ہی.
اور جب وہ حال کی کیفیت میں ہیں تو اس وقت بھی وہ بے مثال نظر آتی ہیں، اور جب آپ قال کی جانب آتی ہیں تو ایسے ایسے فرامین آپ کی زبان سے جاری ہوتے ہیں جو لوگوں کے لیے مشعل راہ بن جاتے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم علم کی بات کرتے ہیں تو در حقیقت آپ کو جس عظیم ہستی کا علم بطور وراثت سمجھ لیجئے یا بطور فیضان نصیب ہوا ہے، اس عظیم ہستی کا نام ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ سبحان آپ روئے زمین پر عورتوں میں وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے شریعت محمدیہ کا 2/3 آپ کے ذریعے سے اس امت کو نصیب اللہ، اور پھر انہی کے فیضان سے سیدہ رابعہ بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فقاہت میں عظیم درجہ اور مقام رکھتی ہیں۔ زہد و تقوی میں بھی دیکھیے تو آپ کو مریم ثانی کہا گیا، جیسے سیدہ مریم کا دن اور رات جو ہے صبح و مساء عبادت میں ہے، اسی طرح سیدہ رابعہ بصری بھی اپنے زہد اور تقوی کے اعتبار سے مریم ثانی کہلا رہی ہے۔ معاصرین کی جیسا کہ آپ نے بات کی، یہ اول صدی کا آخر ہے، دوسری صدی کی ابتدا اور آغاز ہے، اور اس وقت کی جلیل القدر ہستیاں جو ہے جو اس روئے زمین پر شہنشاہی اور بادشاہت کر رہی ہیں، جن میں ایک بڑا عظیم نام جو ہے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالی عنہ کا نظر آ رہا ہے۔ یہی وہ دور ہے کہ جس دور میں امام اعظم امام الائمہ فی الحدیث امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا طوطی بول رہا ہے، ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ جناب مالک بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ تصوف کی دنیا کے عظیم شاہ سوار جناب سیدنا شیخ بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور اس جیسی وہ برگزیدہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بلکہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا تو واقعہ بھی ہے نا کہ آپ مجلس جو ہے اس کی ابتدا نہیں کرتے اب تک، آپ وہ بھی بتائیے گا۔ وہ خوبصورت سارے یہ عظیم ہستیاں جو ہیں یہ ہمارے سامنے نظر آ رہی ہیں، اور حضرت سفیان ثوری تو بطور خاص اس مجلس میں آتے بھی ہیں اور اکتساب فیض کرتے ہوئے ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں۔ یہاں پر یہ بات بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جب آپ قال کی جانب آئی ہیں اور خوبصورت فرامین کے ذریعے سے لوگوں کو رشد و ہدایت عطا کر رہی ہیں، تو وہاں ایک بڑی خوبصورت بات انہوں نے ذکر کی۔ جب حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے دریافت کیا تھا کہ اتنے بڑے مراتب آپ کو مل کیسے گئے، تو آپ نے جواب میں مختصر سا جملہ کہا ہے، اور وہ جملہ کیا ہے؟ ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے، ہر شے کو یاد الہی میں گم کر کے۔ اب وہ یاد الہی میں گم کرنا ایسے نظر آتا ہے کہ جب آپ حافظہ بھی ہیں ساتھ ساتھ کم گو بھی ہیں، کوئی اگر آپ سے کوئی سوال بھی کرتا ہے تو آپ حتی الامکان کوشش کر کے جواب صرف قرآن کی آیت میں دیتی ہیں۔ اچھا، کسی نے کہا کہ آپ اتنا کم گفتگو کرتی ہیں اور ہر جواب قرآن سے آپ کو مل جاتا ہے، کہا کہ اس زبان کے بارے میں کل قیامت کے دن پوچھا جانا، اور میں اپنی زبان سے وہی کہوں گی جو رب کی وحی ہے، اس لیے اس زبان کے فتنے سے کل قیامت کے دن میں محفوظ ہوں۔ یہ آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کی علمی وجاہت اور علمی وقار کیا ہے کہ دنیا جہاں کے مسائل قرآن ہی سے آپ اخذ کرتے ہوئے نظر آ رہی۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہو اور آ کر عرض کرنے لگا کہ حضرت آپ شیطان سے نفرت کرتی ہیں؟ آپ مسکرا دیں اور آپ نے کہا رب کی محبت میں اتنا مشغول ہوں اور رب کی محبت اور رب کا عشق اتنا غالب ہے کہ کسی اور سے محبت اور کسی اور سے نفرت کا وقت ہی نہیں، میں نے تو ہر شے کو جو ہے نا رب کی محبت میں گم کر مجھے رحمان کی ثنا سے ہی وقت نہیں ملتا کہ میں شیطان کی برائی کروں۔ بالکل، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ وہ مقربین ہوا کرتے ہیں جنہیں اللہ رب العزت جو ہے یہ مقام اور رفعتیں عطا کرتے ہیں۔ اچھا ایک چیز دیکھیے، وہ جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مجلس سے جا رہے ہیں کہ آپ ابھی واز شروع نہیں کر رہے، کبھی ادھر دیکھتے ہیں کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی تو لوگوں نے پوچھا شروع کیوں نہیں کرتے، تو وہی بات ہے کہ نگاہیں تلاش کری تھی کہ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے تشریف نہیں لائی۔ آپ کمال جملہ دیکھیں کہ مطلب جب لوگوں میں اکتاہٹ شروع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ جو ہاتھیوں کو دینے والی خوراک ہے وہ چونٹیوں کو نہیں دی جاتی، یعنی کیا کمال جملہ تھا اور کیا رفعت آپ کی بیان کی۔ بے شک بے شک۔ اب یہاں میں حضرت رابعہ بصری کے چند فرامین آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور یہی یقیناً ہمارے ناظرین کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ہوگا کہ ہم ان کی شخصیت کے وہ خوبصورت نقوش جو آپ کے فرمان کے ذریعے سے ہمیں نصیب ہو رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کسی دل میں دنیا اور خدا کی محبت یکجا نہیں ہو سکتی، نمبر ایک۔ دوسرا فرمایا جاہل انسان وہ ہے جو اللہ کو بھول جائے اور دنیا کو یاد رکھے۔ تیسرا فرمایا عمل کے بغیر علم ایسا ہے جیسے روح کے بغیر جسم، اور چوتھا فرمایا اللہ پر توکل کرنے والا کبھی مسائل کا شکار نہیں ہوتا۔ بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا، آپ تشریف لائے۔ کتاب الشفا کی جانب آپ کو لیے چلتے ہیں، گھر میں اتفاق و محبت کا آپ کو ایک وظیفہ بتاتے ہیں کہ روزانہ صبح
صبح شام اللہ تعالیٰ کے اسم مبارکہ یا واسع یا حنان یا حلیموں کی ایک ایک تسبیح کرنے سے گھر میں اتفاق پیدا ہوتا اور نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول مبارک ہے, بڑا کمال قول مبارک ہے, توجہ سے سنیے کہ دنیا میں کسی عورت کو, وہی بات جو میں بھی عرض کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے, کہ دنیا میں کسی عورت کو نبی کا منصب تو نہیں ملا مگر یہ فخر عورت ہی کو حاصل ہے. ذرا شمع بردار خواتین توجہ سے سنیں, میں پھر ریپیٹ کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا اینٹیٹی دی ہے, کیا آئی ڈی دی ہے, کیا شناخت دی ہے. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, دنیا میں کسی عورت کو نبی کا منصب تو نہیں ملا ہے مگر یہ فخر عورت ہی کو حاصل ہے کہ اس کی گود میں ہی انبیاء, صدیقین, صلحاء اور شہداء نے پرورش پائی, اور یہ کوئی کم مرتبہ نہیں ہے.